ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ پروردگار عالم نے جب ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو فراموش نہ کریں، اللہ کے حکم سے ہم اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، اللہ کے احکام کو جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان جب تیری آنکھ کھلے اور صبح تم بیدار ہو تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ نیت کرو کہ آج میں اللہ کے فرض کردہ احکام کو پابندی کے ساتھ پورا کروں گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میں دن بھر اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، جن برائیوں سے رکنے کا حکم ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کرنے سے منع کیا ہے، ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور مخلوق خدا کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جب انسان صبح کرے تو صبح کے وقت میں ہر مسلمان کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں کو، ان چیزوں کی نیت کر کے اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ احکام پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے ہمارے لیے راستے ہموار کر دیے، ہمارے لیے جنت اور جہنم کا راستہ واضح کر دیا کہ کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا راستہ جہنم کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جنازے میں شریک ہو، جب کسی کی موت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جنازے میں شرکت کریں گے تو آپ کو موت کی یاد آئے گی، موت کی یاد تازہ ہوگی، آخرت کی فکر اور آخرت کا غم آپ کے دل میں لاحق ہوگا۔ اسی لیے بڑے بڑے سلف صالحین اور بزرگان دین کا واقعہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی مردہ کے جنازے سے واپس آتے تھے تو وہ اتنا دھار مار کے روتے تھے جیسا کہ وہ اپنی ماں کا جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے ہوں۔ جیسے ایک انسان، ایک بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھتا ہے، اپنے ماں کی جنازہ پیدا کرتا ہے تو اس وقت اس بیٹے کی کیفیت بدل جاتی ہے، حالت الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حال ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی کے جنازے میں شرکت کریں تو ہمارے دل میں یہ خیال اور یہ غم ہونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ یہ تو بندہ اللہ کا خوش نصیب تھا، یہ دنیا سے چلا گیا۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو موت کے بعد انسان ملک الموت کے دیکھنے سے نجات پا لیتا ہے، موت کا ذائقہ چکھنے سے نجات پا لیتا ہے، کیونکہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ لیکن جو انسان دنیا میں ہے ابھی اسے ملک الموت کا مزہ چکھنا پڑے گا، ابھی اسے ملک الموت کا مزہ چکھنا پڑے گا کہ ملک الموت کیسے آتا ہے، کن حالات میں آتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے اور موت کا مزہ کیسا ہے، موت کا وہ تلخ موت جب ہمارے سامنے پیش آئے گا تو میرے بھائی میرے بزرگوں اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کی فکر کریں کہ آیا ہماری موت ایمان کی حالت میں ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں، کن اعمال کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، آیا یہ اعمال ہماری نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کی فکر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر ان فکروں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، ہم مردہ یعنی لاش کے جنازے میں پہنچیں گے اور ان کے جنازے میں شریک ہو کر ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے تو میرے بھائی میرے بزرگوں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ایک سبب بنے گا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ میت جب کسی کی موت واقع ہو
تو اس کے مرنے کے بعد اس کے تجویز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کی موت واقع ہو تو اس کے مرنے کے بعد فوراً جلدی بازی کے ساتھ جتنی جلد ہو سکے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تاخیر کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جائے تو مرنے کے بعد اس مردہ شخص کو کیسے نہ رکھنا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جب انسان کی موت واقع ہو تو اس کے مرنے کے فوراً بعد اس کو چت مٹا کر اس کے منہ کو قبلہ کی جانب کر دیا جانا چاہیے تاکہ اس کا رخ قبلہ کی جانب رہے۔ یعنی جس حال میں ہم ایک مردہ کو قبر میں ڈالتے ہیں اور قبر میں رکھنے کی جو حالت ہوتی ہے اسی انداز اور اسی حالت میں ہمیں اس کے مرنے کے بعد اسے دنیا میں بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی جانب رہے۔ اور مرنے کے بعد ہمارے یہاں عام طور پر یہ ایک رسم چل چکا ہے، ہمارے یہاں ایک ماحول بن چکا ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد اس شوہر کے مہر کی معافی کے لیے لوگ ان کی بیویوں کو ان کے کانوں کے پاس لا کر اس سے مہر معاف کرواتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ ایسے خرافات اور بدعات ہے اور ایسے رسم ہے کہ جن کو ختم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو، آپ کا عالم ہونا فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، اے انسانوں، اگر تمہارے پاس ایک آیت اگر تمہارے پاس ہے تو تم اس کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ اگر آپ نے کسی عالم سے، آپ نے کسی کتاب میں کوئی مسئلہ پڑھا اور آپ کو معلوم ہے تو آپ اس مسئلے پر خود بھی عمل کیجیے اور دوسروں کو عمل کرنے کی تاکید کیجیے۔ ایک رسم چل چکا ہے کہ جب کسی شوہر کا انتقال ہو جائے، مہر معاف ادا نہیں کیا تو بیوی کو لے کر زبردستی اس سے مہر معاف کرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے زبردستی مہر معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ یہ مہر کا تعلق عورت کی ذات سے ہے، مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ عورت اور بیوی اور شوہر یہ آپس میں زندگی میں زندہ رہتے ہوئے اگر معافی تلافی کرا لیا یا اس نے اس کے حق کو ادا کر دیا تو معاف ہو سکتا ہے، حق ادا ہو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کا حق اگر بیوی معاف بھی کرے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ جو رسم ہے اس رسم کو ختم کرنا ضروری ہے۔ خدا کے واسطے یہ مسئلہ عام طور پر علاقے میں رائج ہے، چل چکا ہے۔ ان برائیوں سے ہمیں اپنے گھروں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب موت واقع جب لاش کو آپ نے گھروں میں رکھا تو اس کے لاش کو رکھنے کے بعد اس کے غسل کے بارے میں جلدی سے فکر کرنا چاہیے۔ غسل کراتے ہوئے بیری کے پتے کا انتظام، یعنی بیری کے پتے سے پانی کو گرم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ بیری کے پتے سے پانی گرم کر کے غسل دلایا کرو، اس لیے کہ اس سے میل کچیل صاف ہوتا ہے۔ میت کو جب آپ غسل دلائے تو غسل دلانے والا شخص جب غسل دلانے سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ لوگوں میں عام ہے کہ جس نے غسل کرایا اپنا غسل کرے تبھی جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ جس نے غسل کرایا ہے تو میت کو غسل کرانے سے اس کا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ناپاک چھینٹ اگر اس کے بدن میں پڑ جائے تو جہاں پڑا ہے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی نے میت کو غسل کرایا تو غسل کرانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے، بہتر ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ نہیں کیا تو بھی وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ میت کو آپ نے یہ کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے غسل کو غسل دلا دیا گیا تو غسل دلانے کے بعد اس کے کفن کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر مرد ہے تو 3 کپڑے میں اس کو کفن دینا چاہیے، اگر عورت ہے تو 5 کپڑے
کپڑے میں کفن دینا چاہیے۔ یہ 3 کپڑا مرد کے لیے سنت ہے، اور اگر 3 سے کم ہو، کوئی انسان غریب ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر 3 سے کم یعنی 2 کپڑے میں بھی اگر اس کو کفن پہنا دیا تو بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے 5 کپڑا سنت ہے، لیکن اگر 3 کپڑا بھی اگر ہو گیا تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ 5 ہی دے۔ اگر اس کے پاس انتظام ہے تو 5 کپڑا دے، نہیں تو 3 کپڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ تو غسل کرانے کے بعد میت کو آپ کفن پہنائیے، کفن پہنانے کے بعد آپ میت کو لے کر قبر میں جائیے، کندھے میں اس کو لے کر جائے۔ اب مسئلہ سامنے یہ آتا ہے کہ جس کا بیوی کا انتقال ہو جائے، کیا شوہر اپنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ بعض لوگ اس پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی مر چکی، تمہاری بیوی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب تم اس کو کندھا نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر اپنی بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی بیوی حکمت اس کے نکاح میں ہے، اس کے اوپر ابھی عدت ہے، 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت گزارے گی، تو گویا کہ حکمت وہ ابھی بیوی کے درجے میں ہے، اس لیے وہ اپنے بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے، وہ اپنے بیوی کو کندھا بھی دے گا، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے بیوی کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ ہاں، مسئلہ اتنا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کے بدن کو کھلا یعنی بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی کپڑے کے اس کے بدن کو نہیں چھو سکتا ہے۔ یعنی شوہر جیسے غیر محرم کسی عورت کے بدن کو نہیں چھو سکتا، ایسے ہی شوہر بھی اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کے بدن کو بغیر کپڑے کے نہیں چھو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اب ایک عام صورتحال جو ہمارے علاقے میں رائج ہے، جو آج فتنے کا سبب بنتا جا رہا ہے، میرے بھائی میرے بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم صرف امر بالمعروف کرتے رہے اور نہیں عن المنکر سے اپنے دامن کو بچا لیں، اس سے ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور دعوت دیتے ہیں گھر گھر جا کر کہ نماز پڑھیے، یہ اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی برائیوں سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ ایک مسئلہ عام چل چکا ہے کہ لوگ آج عورتیں عام طور پر وہ مردوں کو دیکھنے کے لیے ہجوم بنا کر بھیڑ لگا کر آتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ غور سے اس کو سنیے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیے، اور اپنی عورتوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بتائیے کہ تمہارے لیے اسلام میں یہ حکم ہے، اور تمہارے لیے زیب و زینت کرنا اور مکمل سج دھج کر کسی مردہ کو دیکھنے کے لیے جانا یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی مرد کا اگر انتقال ہو جائے یعنی وہ غیر محرم ہے، اور اس غیر محرم کو کوئی غیر محرم عورت اگر دیکھنا چاہے تو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد اگر کوئی شخص، کوئی چاہے وہ کتنا بڑا اللہ والا ہو، وہ کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس مرد کو دیکھے جس کا انتقال ہو گیا ہے۔ صرف اس کے محرم لوگ دیکھ سکتے ہیں، غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت مرنے کے بعد نہیں ہے۔ جیسے مرد کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے محبوب آپ اپنے امت کو یہ پیغام دیجیے اور اپنے امت کو یہ سبق دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ماں بہنیں آج بے دریغ ہو کر جاتی ہے، جب کسی کی موت کی خبر سن لیا، مرد حضرات بعد میں جائیں گے لیکن پہلے مرد عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اور عورتیں شوق سے
خوشی سے جا کر شریک ہوتی ہے اور اس میں بھیڑ لگاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ اپنے ماں بہنوں کو، ہم اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ آپ کے لیے گھر میں رہنے کا حکم ہے۔ کسی کی موت ہو جائے تو یہ مرد کا کام ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کرے، ان کے جنازے میں جا کر شریک ہو، ان کو مٹی دے اور ان کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ یہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جنازہ لے کر تیار ہو گئے تو جنازہ لے کر تیار ہونے کے بعد جب جنازہ کی نماز ادا کر لی جاتی ہے اس وقت بھی لوگ دیکھنے کا رواج بنا لیے کہ جنازے کے بعد بھی لوگ جو ہے مردے کو دکھاتے ہیں، ان کی جو رونمائی کرتے ہیں۔ جنازے کی نماز کے بعد عام طور پر دکھلانا یہ شریعت میں منع ہے، ناجائز ہے۔ علماء کرام نے اس پر سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی جب قبر میں ڈال دیا جائے تو اس وقت بھی ان کے چہرے کو نہ دیکھا جائے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے روکا جائے۔ عورتیں بعض مرتبہ قبرستان پہنچ جاتی ہے، عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہے، ناجائز ہے۔ اگر آپ اپنی بہنوں کو، اپنے ماؤں کو ان برائیوں سے نہیں روکیں گے تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج بدعتیوں کی ڈر ایک مضبوط ہے اس لائن میں، وہ پھر ہمارے ماں بہنوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات بس جائے گی، پھر ہمارے مردوں کے ساتھ بھی وہی حشر ہونے لگے گا جو آج بدعتیوں کا حال ہے۔ اس لیے ہم اپنے مردوں کے قبروں کو مزار نہ بنائیں، ہم اپنے مردوں کے قبروں کو بازار کی زینت نہ بنائیں۔ قبر میں جانے کی اجازت مردوں کا ہے، وہ مرد حضرات جائے اور وہاں قرآن کی تلاوت ہو سکے، درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ کر آ جائے۔ ایک مسئلہ جو کافی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس پر پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، جب کسی کے گھر میں موتا ہو جائے تو موتا کے بعد لوگ گھر میں کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھیے، کھانا کھلانا یہ نبی کی سنت ہے لیکن اس کی حالت کیفیت الگ ہے۔ ہر وقت میں کھانا کھلانا سنت نہیں ہے۔ جس گھر میں موتا ہو، جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اس گھر میں کھانا بنانا یا اس گھر میں کھانا کا انتظام کرنا شریعت کے روشن منع ہے، ناجائز ہے۔ وہ غم کا دن ہے، اس کے لیے غم کا ماحول ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ جس کے گھر میں ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ بیٹا بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے غم میں روئے یا پھر لوگوں کو کھانا کھلانے کی خوشی منائے۔ یعنی لوگوں نے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ لوگ جب ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹینٹ کو لگا کر ایسا محسوس کرائے تو دکھایا جاتا ہے کہ آج اس گھر میں موتا نہیں ہے بلکہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ حالات ہے، ان برائیوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے ماحول پیدا نہ کیجیے جس سے غم کا ماحول ہی ختم ہو جائے، لوگ غم کرنا ہی چھوڑ دیں۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو، کسی کی ماں کا انتقال ہو، آپ ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کا کیا عالم ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بزد ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے کھانا کھلاؤ، اور بیچارہ مجبور ہو کر ادھر ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ادھر گائے خریدی جا رہی ہے، ادھر ماں باپ کا انتقال ہو رہا ہے، ادھر بھینس خرید کے لوگ جو ہے ذبح کر کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ اسلام میں منع ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو بغل میں جو پڑوسی ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بغل کے پڑوسی کے انتقال پر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو اس کے بھی کھانے کا انتظام وہ پڑوسی کا آدمی کرے، اس کے گھر کا کوئی پیسہ نہ لگے، اس لیے تاکہ جب اس گھر میں انتقال ہو تو اس گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے گھر والے کا انتظام کرے، ان کے رشتے داروں کا انتظام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جس گھر میں موت ہو رہی ہے اسی گھر سے پیسہ لے کر قرض ہو یا سود پر ہو، جیسے بھی ہو، زبردستی ان کے پیسہ لے کر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے مسلمانوں کے آپس میں جو محبت ہوتی ہے اس میں درار پیدا ہوتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، لوگ مطلبی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، ہمیں اس برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان برائی کو ختم کریں۔ موت واقع ہونے کے بعد کھانا پینے کا انتظام پڑوس کا آدمی کرے۔ کل ہو کر آپ کے گھر میں انتقال ہو تو یہ بیچارہ جس کے لیے
آج آپ نے انتظام کیا ہے، کل انشاءاللہ آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہوگی تو وہ آپ کے لیے انتظام کر دے گا۔ یہ مسئلہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے 3 دن کا، 9 دن کا اور 11 دن کا، 40 دن کا۔ یہ 3 دنیا 9 دنیا اس برائی کو جڑ سے ختم کیجیے۔ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب کیا کریں گے، ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب آباء و اجداد کے زمانے سے آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو میرے بھائی میرے بزرگوں، آپ کے آباء و اجداد تو نماز پڑھ رہے تھے پابندی کے ساتھ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ میرا باپ نمازی تھا، حاجی تھا، متقی تھا، میں بھی نمازی بن جاؤں، میں بھی متقی بن جاؤں، میں بھی نیک انسان بن کر اس دنیا سے گزر جاؤں؟ آپ کا دادا بہت پارسا بزرگ تھا، سخی تھا، آپ کے اتنے بڑے بخیل بن گئے۔ جو اچھے اوصاف ہے، اچھی صفت ہے، اس کو لوگ نہیں اپنائیں گے، لیکن جو بری چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان کو لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ ایسا کر کے گئے تھے اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے، لیکن علماء کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس پہ نہیں عمل کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں، آج کان کھول کر اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائیے کہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں اگر موتا ہو تو ہم جان بوجھ کر خاص طور پر 3 دنیا 9 دنیا 40 دنیا کا تقریب نہیں کریں گے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ یہ متعین طور پر ایسا کرنا بدعت ہے، کھلا گمراہی ہے۔ مسلمانوں پہ ایمان کا اس میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے جو اس طریقے سے ضروری سمجھ کے کرتے ہیں۔ مسلم بھائی آپ کے گھر میں موتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ رسالے ثواب کیجیے اور اپنے مردہ کے لیے صدقہ خیرات کیجیے۔ غریبوں میں، مدارس میں جہاں طلبہ پڑھتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام بلا کسی تعلیم کے، بلا کسی تاریخ کے کہ ہمارا بیٹا کا انتقال مثلاً آج ہوا، کل آپ لا کر دے دیجیے، کل آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیجیے، کسی غریب کو کچھ دے دیجیے۔ اگر کہیں راستہ بنانے کی ضرورت ہے، آپ صاحب دل ہے، اللہ نے دولت دیا ہے تو آپ کہیں راستہ بنا دیجیے، کہیں ٹنل بنا دیجیے، مدرسے میں تعمیر ہو رہی ہے آپ اس میں حصہ لے لیجیے، مسجد بن رہی ہے مسجد میں آپ حصہ لے لیجیے۔ یہ ساری چیزیں کام کرنے کی ہے، ایصال ثواب کے ہیں۔ آپ ان کاموں کو کریں گے تو آپ کے مردوں کو مکمل ثواب بھی ملے گا اور آپ کے کرنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ کیا التزام والا لازم کہ جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو شریعت میں خواہ آپ لوگ ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آج انتقال ہوا، 3 دن کے بعد فاتحہ ہوگا، مٹھائی لائیں گے۔ بھائی مٹھائی کا تعلق، دعوت کا تعلق یہ خوشی سے ہے، غم سے نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر مٹھائی کھلائی جاتی ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے۔ غم کے وقت میں نہ کھانا ہے نہ مٹھائی ہے، غم کے وقت میں تو صرف غم ہے، غم منایا جاتا ہے۔ ہماری ماں کا ادھر انتقال ہو اور ہم خوشی منائے، ادھر خوب بہترین گوشت بنا کے کھا رہے، یہ کون سا غم ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اس لیے آج مسلمان پریشان ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، ہم ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم سب ان برائیوں سے اپنے گھروں کو پاک صاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مردوں کے لیے سنت کے مطابق ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔